ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما 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 ناديت ياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. ناظرین کرام، گھر میں داخل ہونے کے آداب، اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ گوشے گزار کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اسلامی آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے شروع ہی سے اچھے اخلاق اور آداب کی اپنے ماننے والوں کو تاکید کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ ایک عظیم اخلاق کے پیکر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کے ماننے والوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کے اخلاق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسے رہیں. سب سے پہلی بات، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. اللہ کے نام سے. اللہ کا نام جس کام میں بھی لیا جائے باعث برکت ہے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ دوا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوا کھاتے ہوئے ہم بسم اللہ کہیں گے تو زندگی بھر دوا کھاتے رہیں گے. نہیں، بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے، یعنی اے اللہ، میں جس مقصد سے کھا رہا ہوں اس مقصد کو تو پوری فرما، اس میں ہمیں کامیاب فرما. اگر شفا اور علاج کے لیے کھا رہے ہیں تو اللہ شفا دے گا. اگر آپ صحت و عافیت کے لیے کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے کسی بھی اچھے کام کے لیے آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو ضرور بسم اللہ سے فائدہ ملے گا، برکت ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ اگر آپ کہیں گے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان جو انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ گھر کے باہر ہی رہ جاتا ہے. بسم اللہ کے بغیر اگر گھر میں داخل ہوں گے تو شیطان آپ کے ساتھ گھر میں آتا ہے. گھر میں جاتے ہی دیکھتے ہیں کہ ادھر سے دنگا، ادھر سے فساد، ادھر سے چیخ، ادھر سے رونا، ادھر سے شکایتیں. اب بیچارہ پریشان، اب یہ سمجھتا نہیں کہ میں نے غلطی کی کہ جب میرے ساتھ ایک شیطان کو بھی لایا. بسم اللہ کے بغیر جب کھانا کھاتا ہے تو بظاہر اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن کھانے کی برکت وہاں محروم ہو جاتی ہے. لہذا بسم اللہ کہنا چاہیے. سلف کے بعض آثار میں یہ ملتا ہے کہ ایک شیطان کی ایک دوسرے شیطان سے ملاقات ہوئی. ایک شیطان نے جب وہ اپنے دوست سے ملا، کہا، ارے بھائی کیا حال ہے تمہارا رنگ پورا ختم ہو چکا ہے، چہرہ تمہارا زرد پڑ چکا ہے، اتنے کمزور ہو، کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں کیا کروں، میرا ساتھی جو ہے، میرے ساتھ اللہ نے جس کو رکھا ہے
وہ انسان جب بھی گھر میں جاتا ہے بسم اللہ بول کے جاتا ہے. مجھے گھر کے باہر دھوپ میں اور سردی میں رات گزارنی پڑتی ہے، اور جب وہ کھاتا ہے تو بسم اللہ بول کر کھاتا ہے، نتیجے میں مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. بسم اللہ بول کر سوتا ہے. تو اس کی مصیبت کی وجہ سے میں دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہوں، میں کیا کروں. تو وہ دوسرا جو شیطان اس کا ساتھی تھا، اس نے جواب میں کہا دیکھو میں کیسا موٹا دھاٹا ہوں، میرا جو دوست ہے وہ جب جاتا ہے تو بسم اللہ نہیں کہتا، گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ نہیں بولتا، جب کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں بولتا. بڑے سکون کے ساتھ کھانے میں بھی برابر شریک رہتا ہوں، اس کے سونے میں شریک رہتا ہوں، اس کے گھر میں آرام سے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو نچاتے رہتا ہوں. دیکھا آپ نے بسم اللہ کی برکت. بسم اللہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا پڑھ لیں تو کیا ہی بہتر ہے. اللہم انی اسألک خیر المولجی وخیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اے اللہ میں گھر میں بہترین داخل ہونے کو مانگتا ہوں، میرا داخل ہونا مبارک ہو. گھر سے نکلتے ہوئے بھی میرا گھر سے نکلنا بہترین ہو. اے اللہ میں تیرے نام سے داخل ہوتا ہوں اور تیرے نام سے باہر نکلتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ پر جو ہمارا پروردگار ہے بھروسہ کرتا ہوں. یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے. گھر کے داخل ہونے میں جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اطمینان سے، نرمی کے ساتھ، بہتر طریقے سے داخل ہو. بعض لوگ داخل ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی جانور گھسا ہے، پھٹاک سے دروازہ بند کرتے ہیں، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے نہ بڑوں کا احترام نہ کمزوروں کا احساس، کچھ نہیں. نہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. نرمی کسی بھی چیز میں ہوتی ہے تو اس چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور اگر کسی چیز سے نرمی کو نکال لیا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ چیز عیبدار بن جاتی ہے. لہذا اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ہم جب جائیں تو نرمی کے ساتھ جائیں اور واپس ہوں تو نرمی سے واپس ہوں. گھر میں جب داخل ہوں لوگ رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں ہر جگہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوں. تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. دعا بتائیے آپ کے گھر والوں سے زیادہ آپ کی دعاؤں کے کون مستحق ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، یہ لوگ آپ کی دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو ہر لفظ پر 10 نیکیاں. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ اور 10 نیکیاں. چھوٹے سے جملے میں 30 نیکیاں آپ کو مل گئی. کتنا بڑا خزانہ، کتنی بڑی دولت. اور دعا بھی دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، گھر والوں کو. یہ اسلام کا طریقہ ہے. السلام علیکم، اس کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، ہائے، یہ کیا ہے؟ کیا معنی اس کا؟ مغربی تہذیب جو کہ آسمانی تہذیب نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی تہذیب جو کہ بالکل کئی غلطیوں اور غلط فہمیوں سے بھری ہوئی ہے، آسمانی تہذیب کا کسی بھی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتی. کسی کے گھر میں وفات ہو گیا، اب معلوم بھی نہیں آپ کو کہ وفات ہوا یا نہیں ہوا،
فون کرتے ہیں گڈ مارننگ. ارے وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے, گڈ مارننگ کہاں گڈ مارننگ, ہمارے گھر میں تو موت ہوئی ہے, یہ کیا گڈ مارننگ کہہ رہا ہے مجھے. لیکن اگر السلام علیکم اگر آپ کہیں گے, چاہے اس کے گھر میں خوشی ہو, اس کے گھر میں غم ہو, برکتیں ہی برکتیں, رحمتیں ہی رحمتیں, سلام ہی سلام, پیس ہی پیس. یہ پیس کا پیغام جو اللہ نے سارے مسلمانوں کو سکھایا, جو سلام اور گریٹنگ کے سارے کلمات میں سب سے بہتر کلمہ ہے, انٹرنیشنل کلمہ. صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت, رات ہو یا دن, خوشی ہو یا غم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث میں آتا ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے, اگر تم اپنے گھر والوں میں داخل ہو جاؤ تو سلام کہو, تمہارے لیے بھی برکت ہے, تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہے. اسی طریقے سے گھر سے نکلتے ہوئے بھی سلام کہنا چاہیے. اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی آپ کو السلام علیکم کہتے ہوئے نکلنا چاہیے. ناظرین کرام, یہ آداب ہم بڑوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور چھوٹے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے, تاکہ بچے بچپن ہی سے ان اچھے اخلاق اور عادات پر ان کی پرورش ہو. گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ ضرور یہ احساس دلائیں کہ آپ آ رہے ہیں, جاسوس نہیں ہیں, آ رہے ہیں. یہ ادب بہت ہی ضروری ہے. ناظرین کرام, موضوع ابھی باقی ہے, بریک کے بعد آپ سے ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اسلام کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آنے کا احساس دلائے. کیسے؟ کبھی کھنگار دیا, آواز نکالی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں اندر آنے سے پہلے, سلام کرنے سے پہلے آپ اپنے پیر سے زمین کو مارتے تھے, یہ احساس دلانے کے لیے کہ اگر کوئی ایسی حالت میں ہو جو نامناسب ہو تو اپنی حالت کو سدھار لے, سنبھل جائے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہونے سے قبل ضرور آواز دے کر گھر میں جاتے تھے. اس ادب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ملتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے آئے ہوئے لوگوں کو منع کیا کہ رات میں اپنی بیوی بچوں کے پاس جائیں یا بغیر اطلاع کر کے ان کو جائیں. وہ زمانہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ آدمی اطلاع کر دیتا ہے کہ میں فلاں وقت پہنچ رہا ہوں. بغیر اطلاع کے اگر گھر میں داخل ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی نامناسب حالات میں ہوں, اور اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں, گھر والے آ رہے ہیں, تو ضرور گھر میں تیاری ہو جائے گی, مناسب حالات مہیا کر دیے جائیں گے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اطلاع کرے, جانے سے پہلے کچھ اشارہ دے کہ وہ گھر میں ابھی آنے والے ہیں. گھر میں داخل ہونے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر بچے رہتے ہیں, بڑے رہتے ہیں, اگر
ماں یا باپ یا دونوں یا کوئی بھی کسی کمرے میں ہوں تو کمرے میں داخل ہونے سے قبل چاہیے کہ اجازت لے کر جائے، کھٹکھٹا کر یا یہ پوچھ کر کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت لے کر کمرے میں داخل ہو۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، اگر آپ کا لڑکا بالغ ہو جاتا، یعنی 14 یا 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتا، تو اس کو الگ کمرے میں رکھ دیتے، اس کا بستر الگ کمرے میں ہوتا، اور آپ کہتے کہ اگر تمہیں آنا ہو ہمارے کمرے میں تو اجازت لے کر آنا پڑے گا، اجازت کے بغیر آپ آ نہیں سکتے۔ تو یہ ادب آج کل ہمارے گھروں سے ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا گھر میں داخل ہوتے ہوئے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گھر میں اگر میری امی ہیں تو کیا میں اجازت لے کر ان کے کمرے میں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اچھی حالت میں ان کو دیکھو اور نامناسب حالت میں نہ دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ اجازت لے کر تم اندر داخل ہو۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جانے سے قبل، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں۔ آج کل بیل کا سسٹم ہے تو بیل مار کے ضرور جانا چاہیے، لیکن ایسا بیل نہیں مارنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہو جائیں، اور اگر اجازت لینے کے بعد گھر سے جواب نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ اجازت لینے کی شریعت میں گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر بیل مار رہے ہیں آپ، انتظار کیا کہ گھر والے جواب دیں، جواب نہیں آیا، انتظار کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ بیل لگایا، پھر بھی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے بیل لگایا، اور اگر اجازت ملتی ہے تو اندر جانا چاہیے، ورنہ واپس ہو جانا چاہیے۔ یہی اسلام کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ بیل مارنے کے بعد، اجازت طلب کرنے کے بعد دروازے کے کنارے دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر جیسا ہی گھر کا دروازہ کھلے آپ سامنے کھڑے ہیں بھوت کی طرح، اور گھر والا پریشان ہو جائے۔ کبھی عورتیں ہوتی ہیں، معلوم نہیں کون ہے، تو لہذا اجازت لینے کے بعد، بیل بجانے کے بعد دروازے کے دائیں طرف یا دروازے کے بائیں طرف بالکل سیدھے دروازے کے پاس کھڑے ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے کہ اگر آپ کسی گھر میں آتے تو اجازت لینے کے بعد گھر کے دروازے کے دائیں طرف یا دروازے کے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے، سیدھے آپ بالکل کبھی بھی نہیں ٹھہرتے۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آدمی سے پوچھا جائے کون ہے، کون صاحب ہیں، تو اپنا نام بتائیں۔ عام طور پر لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ جی میں ہوں۔ کون؟ میں ہوں۔ گھر والے کو کیا معلوم ہے کہ کون ہے؟ میں، یہ کوئی جواب ہے؟
دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے جو ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ کون صاحب ہیں؟ میں کوئی جواب نہیں ہے، یہ نام دینا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک صاحب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ جواب میں کہا کہ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں، میں ہوں، یہ کیا میں کیا چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی ایسے مبہم الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آنے والے کے بارے میں اور بھی پریشانی بڑھ جائے۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر گھر والے اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ کا استقبال کریں اور معذرت چاہیں کہ برائے کرم آپ بعد میں آ جائیے، اب ذرا مصروف ہیں، تو عزت و احترام کے ساتھ آنے والے کو چاہیے کہ واپس ہو جائے۔ دل میں کوئی کدورت نہیں ہونی چاہیے، دل میں شیطان کے لیے جگہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ گھر والوں کے حالات کا، ظروف کا خیال کرتے ہوئے واپس چلے جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس ادب کو ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا زیادہ بہتر ذریعہ ہے۔ دل میں کسی قسم کی کدورت نہیں ہوگی، گھر والے کو یہ احساس نہ ہو ارے کیا مصیبت آ پڑی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جانا نہیں چاہتا، ہم بزی ہیں، کہیں جانا ہوگا، کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر گھر والے آپ سے کہتے ہیں کہ براہ کرم کسی اور موقع پر آئیے، ذرا بزی ہیں، تو واپس ہو جانا چاہیے۔ آج عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، معذرت کرنے کے بجائے ارے بولو بھائی گھر میں نہیں ہے، کہاں ہے بھائی حضرت، کہتے ہیں نہیں ہے، حالانکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کو اپناتے ہیں۔ تو لہٰذا بجائے آپ جھوٹ بولیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بہتر طریقے سے اسلام کے اس ادب کا خیال کریں، اور اگر بعد میں ملاقات ہو جائے تو یہ بہتر ہے کہہ دیں کہ بھائی میں ذرا بزی تھا، معافی چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ بلکہ معذرت کرنے سے پہلے زیارت کرنے والے بھی اگر کہہ دیں کہ معاف کرنا، شاید میں نے آپ کو تکلیف دے دی، آپ ذرا مصروف تھے اور مجھے اس کا احساس نہیں تھا، آپ کی اطلاع کے بغیر میں آ گیا۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، یہ میٹھے جملے انسان کے درمیان تعلقات کو بڑھاتے ہیں۔ زبان سے آپ دنیا خرید سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله.